غداری کی، بغاوت کی، وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی اس کی سزا ان کو دی جا رہی تھی۔ اب آگے والا واقعہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک زمانے کا قصہ ہے۔ یہ قصہ سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو، جب یہودی لوگ بنو اسرائیل دنیا میں تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں کہا کہ ہفتے میں 7 دن ہے، اس میں سے ایک دن عبادت کے لیے پسند کر لو، جس میں صرف عبادت کرنے کی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم سنیچر کے دن عبادت کریں گے، سیٹرڈے کو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چوائس دی، تو انہوں نے سنڈے اتوار کے دن کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن ہمارے لیے چھپا کر کے رکھا تھا، کسی کی سمجھ میں آیا نہیں، اور اللہ نے وہ جمعہ کا مبارک دن آخری نبی کی آخری امت کو عطا فرما دیا، اور وہ اللہ کو بہت پسند تھا۔ اب یہودی نے سنیچر کا دن پسند کیا، تو اللہ کے یہاں سے قانون یہ تھا کہ سنیچر کے دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی، اور کوئی کام سنیچر کے دن کرنے کا نہیں۔ اسی لیے آج بھی جو یہودی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، میں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ان کو لندن کے اندر، کہ وہ جمعہ کے دن جب شام ہوتی ہے اور سنیچر کی رات شروع ہوتی ہے تو سب کام کاج وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، نہ دکان، نہ کاروبار، نہ بزنس، گھر میں کھانا تک نہیں پکاتے، چولہا تک نہیں جلاتے، لائٹ چالو ہو تو چالو رہنے دیں گے، بند ہے تو بند رکھیں گے۔ جمعہ کی شام سے سنیچر کو مغرب تک پورے 24 گھنٹے وہ کوئی دنیاوی کام کرتے نہیں ہیں، پیر میں چپل بھی نہیں پہنتے ہیں، پورے 24 گھنٹے تک اتنے کٹر اور مضبوط ہے وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے معاملے کے اندر۔ آج بھی ان میں یہ سلسلہ موجود ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی کہ ایک جمعہ کا دن عبادت کے لیے رکھا، اس میں بھی مسلمان کی غفلت کا حال یہ ہے کہ بھاگے بھاگے ایک خطبہ پورا ہو جائے، بعض مرتبہ تو دونوں خطبے پورے ہو جائے، تب مسجد میں آتے ہیں اور سلام پھرا کر کے بھاگ کے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی غفلت کا حال ہے، اور وہ لوگ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم کو تو بس اللہ نے اتنا کہا کہ پہلی اذان جو ہوتی ہے تب سے کاروبار چھوڑ دو اور عبادت کے لیے آ جاؤ، اور جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے، سنت نفل سب پڑھ لو، تو اب جاؤ اور حلال روزی کماؤ۔ ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، اذان سے لے کر کے فرض سنت نفل وغیرہ پڑھ لو، وہاں تک کاروبار نہیں کرنے کا، اتنی اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے پابندی ہے۔ باقی جمعہ کے دن دوسرے وقت میں کاروبار بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، بلکہ جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کرنے میں بڑی برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہودی لوگوں کے لیے بہت سختی قانون کے اندر کہ پورے 24 گھنٹے کوئی دنیا کا کام سنیچر کو کرنے کا نہیں۔ اب یہودیوں کی، بنو اسرائیل کی ایک قوم دریا کے کنارے کے اوپر رہتی تھی، سی سائڈ پر رہتے تھے، اور جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں ان کا بہترین کام ہوتا ہے مچھلی پکڑنا اور کھانا، یہ سب سے اچھا ان کا بزنس ہوتا ہے، تو وہ لوگ مچھلی پکڑا کرتے تھے۔ اب سنیچر کے دن مچھلی بھی پکڑنے کی نہیں، باقی 6 دن مچھلی پکڑنے کی، تو مچھلیاں بھی، یہ جانور میں بھی اللہ نے عقل رکھی ہے، تو مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ سنیچر کا دن آتا ہے تو کوئی شکار کرنے آتا نہیں ہے، تو باقی 6 دن یہ ہوتا تھا کہ مچھلیاں دریا کے اندر بالکل نیچے چلی جاتی، ڈیپ میں دور دور بھاگ جاتی تاکہ پکڑنا مشکل ہو جائے۔ پکڑتے تھے لیکن بہت مشکل سے، اور جب سنیچر کا دن آتا ہے تو خود قرآن میں یہ بات موجود ہے، استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ سنیچر کے دن ساری مچھلیاں ایسا لگتا
کہ آج ہالیڈے ہے تو سب دریا کے کنارے کنارے پر گھومنے آتی، پانی کے اوپر اوپر اچھلتی اور سب کنارے کنارے آ جاتی، اور جیسے ہی سنیچر گیا تو دریا میں دور بھاگ گئی، پانی میں نیچے اتر گئی۔ اب یہ لوگ دیکھتے کہ یہ تو عجیب تماشا ہے، 6 دن ہم کو مچھلی کا شکار کرنے کی پرمیشن ہے تو مچھلی پکڑنا مشکل، دور اور ڈیپ میں چلی جاتی ہے، اور جب سنیچر کا دن آتا ہے تو کنارے پر آ جاتی ہے اور سب اچھلتی کودتی ہے تو منہ میں پانی آنے لگا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیا کرے، تو کہا شریعت کا قانون ہے اس لیے شکار تو کر نہیں سکتے، چلو کوئی ہیلا نکالو۔ آج مسلمانوں میں بھی ایک قوم ایسی ہے کہ کچھ ہیلا رستہ نکالو مفتی صاحب کہ یہ الجھن جو ہے ہماری دور ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے ہیلا نکالنے کے لیے کوئی تدبیر کی، اور جو ہیلا شریعت کے حکم کو ختم کر دیتا ہو وہ ہیلا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور جس ہیلے سے شریعت کا کوئی قانون ختم نہیں ہوتا ہے، ایسے ہیلے اور ایسی تدبیر کرنے کی شریعت کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا ہیلا کیا؟ 2 طریقے کے ہیلے کیے۔ ایک تو سنیچر کے دن مچھلیاں آتی کنارے پر تو نائلون کی رسی لے کر کے جاتے اور مچھلی کی جو دم ہوتی ہے پچھڑی اس کے ساتھ رسی باندھ دیتے پیٹھ ایک طرف سے، اور پھر رسی کا دوسرا کنارہ دریا کے کنارے کے اوپر کھیلا ویلا ٹھوک کر کے اس کے ساتھ باندھ دیتے یا درخت کے ساتھ باندھ دیتے اور مچھلی کو پھر دریا میں ڈال لیتے، لمبی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھ دی، اور پھر جب سنیچر ختم ہو گیا تو پھر وہ اتوار کے دن پکڑ کے لا کے اس کو بنا کے کھا جاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہم نے کہا سنیچر کو شکار کیا، ہم نے تو سنیچر کو صرف پکڑ کے باندھ کے دریا میں ڈال دیا اور کچھ نہیں کیا، سنیچر کو تھوڑا شکار کیا، ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا۔ ایک ہیلا یہ چالو کیا، اور دوسرا ہیلا ان لوگوں نے یہ چالو کیا کہ سمندر کے کنارے کے اوپر چھوٹی چھوٹی نہر بنائی اور نہر کو کنیکٹ کیا تالاب کے ساتھ، آگے چھوٹے چھوٹے کھڈے بنائے، تالاب بنائے، گھڑے بنائے اور چھوٹی نہر کھود کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، جوڑ دیا۔ سنیچر ہوتا تو وہ کیا کرتے، دریا کا پانی جب بھرتی آتی تو زور میں پانی وہ نہر نالی کے ذریعے سے تالاب میں جاتا، چھوٹے چھوٹے کھڈے میں جاتا، جب پانی چلا جاتا تو اس کے ساتھ بہت ساری مچھلیاں بھی چلی جاتی، چونکہ سنیچر کو مچھلی سب کنارے کنارے ہوتی، اب کنارے سے پانی جاتا تو ساتھ میں مچھلیاں بھی چلی جاتی، جب مچھلی چلی گئی تو نہر کا دروازہ وہ لوگ بند کر دیتے تھے، اب وہ مچھلی قید ہو گئی، بند ہو گئی، پھر اتوار پیر منگل جس دن کھانا ہو تازی تازی پکڑ کر کے وہ لوگ کھا جایا کرتے تھے۔ یہ ہیلا ان لوگوں نے دوسرا چالو کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سزا آئی۔ پہلے جو دیندار قسم کے لوگ تھے انہوں نے ان کو سمجھایا بھائی ایسے ہیلے کیوں کرتے ہو، تو وہ مانے ہی نہیں، چونکہ مزہ ہے تو کون مانے۔ دنیا میں آپ تجربہ کر لو، جہاں لوگوں کو مزہ ہوتا ہے وہاں شریعت کے حکم کو بھی کوئی ماننے تیار ہوتا نہیں ہے۔ تو مزہ آ رہا تھا تازی تازی مچھلی کھانے کا، اسی لیے شریعت کے حکم کی بھی پرواہ نہیں کی، بہت سمجھایا نیک لوگوں نے، جب نہیں مانے تو پھر ایک کرنے کا کام کیا۔ نیک لوگوں نے کہا کہ تم لوگ مانتے نہیں ہو تو ایسا کرو اپنا ایریا الگ الگ کر لو، ایک نیک لوگوں کا ایریا الگ کر ڈالو کہ ادھر سارے کے سارے نیک لوگ رہیں گے جو سنیچر کو کوئی ہیلا نہیں کرتے، رسی بھی نہیں باندھتے، نہر بھی نہیں کھودتے، ایسے نیک لوگ ایک طرف رہیں گے، اور جتنے گنہگار لوگ ہیں ہیلے بانے کرنے والے ان کو الگ کر دو۔ دونوں کے ایریے الگ الگ کر دیے، ایک ایریا گنہگاروں کا ہیلے کرنے والوں کا اور ایک ایریا نیک لوگوں کا نہیں انل منکر کرنے والوں کا، یہ دونوں ایریے الگ الگ کر دیے گئے۔ اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیچ میں پوری دیوار بھی بنا دی گئی، راستہ رکھا آنے جانے کے لیے، ملنے جلنے کے لیے، چونکہ رشتہ دار تھے، تعلق والے تھے، بزنس کانٹیکٹ تھے، ضرورتیں تھی، رشتہ داریاں تھی، دروازے رکھے، باقی دیوار بھی بنا دی۔ اس طرح ان کی زندگی گزرنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا
کہ صبح میں یہ ادھر کی سائیڈ والے نیک لوگ جہاں رہتے تھے وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھے تو کہا آج ادھر دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، ادھر سے کوئی آدمی ادھر آ نہیں رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں بالکل کرفیو کا ماحول ہو، ایک دم سناٹا، کوئی آواز نہیں، کوئی ادھر آتا نہیں، کوئی انسان دکھتا نہیں، ٹریفک بھی بالکل بند، بالکل خاموش۔ تو پھر یہ نیک لوگ، نہیں انل منکر کرنے والے لوگ دیوار سے کود کر کے اس علاقے میں گئے تو دیکھا عجیب منظر تھا، پورے شہر کے اندر انسان نہیں ہے بلکہ خنزیر اور بندر ہے، صرف پگ ہے، سور ہے اور منکی بندر ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پورے شہر کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سور اور بندر بنا دیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شہر کے جتنے بھی بڈھے لوگ تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا کہ تم بڑے بوڑھے ہو کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، بڑے بوڑھے ہونے کے بعد بھی تم برائیاں نہیں چھوڑتے، اس پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اسی لیے جتنے بڈھے لوگ تھے ان سب کو اللہ نے سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اور جتنے نوجوان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ پوری بستی خنزیروں اور بندروں کی ہو گئی۔ قرآن میں یہ باتیں صاف صاف موجود ہے۔ اب یہ لوگ جب گئے نیک لوگ تو چونکہ رشتہ دار تھے اور ان کی شکل بدل گئی تھی لیکن پہچانتے تھے، تو ہر ایک آدمی، ہر بندر، ہر خنزیر اپنے رشتہ دار کے پاس دوڑ دوڑ کے آیا اور ان کے پیروں میں سر رکھ کے زور زور سے رونے لگے۔ لیکن اب کیا، اللہ کی سزا آ چکی تھی، اور پھر 3 دن تک یہ سور اور بندر باقی رہے، اور چوتھے دن ان سب لوگوں کو موت آ گئی اور تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، سب کی ہلاکت ہو گئی۔ بعض حدیث میں موجود ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بندر اور خنزیر ہے کیا وہ اس بنو اسرائیل کی نسل ہے کہ جن بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ان کی نسل میں سے، ان کی فیملی میں سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں ان کی نسل اللہ آگے چلنے نہیں دیتے، وہ تو بس 3 دن زندہ رہے تھے، چوتھے دن ان سب کو موت آ گئی اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اسی لیے بھائیوں، دین کے معاملے میں ہیلے بہانے کی چکر میں مت پڑو، اس سے اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of